بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جو ڈپریشن بڑھتا جائے دعا کی مقدار بڑھا دیں۔ صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جلد کو چمکانے کے لیے نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کر لیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایسے گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ آلو بخارا جلد کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کریں اور اپنے سر اور بدن میں لگائیں، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ روزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے کے لیے پانی میں لیمبو نچوڑ کر نہائیں، بدن میں بو نہیں آئے گی۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ جو عورتیں میتھی دانے کا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو وہ انسان جلدی دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر سرسوں کا تیل ناک میں ڈالا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جن کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دال چینی کا کہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر سر پر لگانے سے سر کی خشکی نہیں ہوگی۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر گھیر لیتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگے تو آپ کو خون کی کمی ہو چکی ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کو خون کی کمی ہو بطخ کے انڈے کھلایا کریں۔ بھوک کے احساس کو فوری طور پر مٹانا ہے تو کھیرا کھا لیں۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر اس میں پانی میں ابالیں۔ اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کا چہرہ دلکش ہو جائے گا، خون بھی صاف ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناک میں چند قطرے لگانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ بال بہت زیادہ گرتے ہوں، کمزور ہوں، ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک دفعہ لگا کر 3 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ چند ہفتوں میں آپ کو منچاہا رزلٹ مل جائے گا۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جس کو نیند کا مسئلہ ہو وہ لوگ رات کو سر پر لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ صرف ایک مٹھی بھر کالے چنے کھائیں، چند دنوں میں جوان نظر آئیں گے۔ صبح شام 3 چمچ خالص شہد پانی میں گھول کر پئیں، کچھ ماہ کے بعد چھوڑ دیں، نہایت آزمودہ ہے، بال مزید جڑیں گے نہیں۔ 3 دن روزانہ ناف میں ویزلین یا تیل لگائیں، بہتری ہوگی۔ ہاتھ پاؤں کانپتے ہو، ڈپریشن کا مرض ہو، دل دماغ کی کمزوری ہو، پریشانی ہو، سب بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مالش کریں، دونوں پاؤں کے تلووں کی مالش کریں، چاروں پنڈلیوں کے انتقام پر جو ایڑی کے اوپر پٹھا کھینچتا ہے اس کی مالش کریں، کان پٹیوں کی مالش کریں۔ گھر میں مٹی کے برتن ہوں تو خوشیاں آتی ہیں۔ بوڑھی عورت جوان ہونا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم کھائے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کی رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، برکت ہوگی۔ جس گھر میں افراد سونے سے پہلے سر پر تیل لگائیں، ایسے افراد ذہین ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اونچی آواز میں بولا جاتا ہے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ ہفتے میں 2 دفعہ بادام کا پاؤڈر، ارکے گلاب کا ماسک 25 منٹ تک چہرے پر لگانے کی روٹین بنائیں۔ آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی، جھریوں سے پاک ہو جائے گی۔ آلو کو صرف نیلا رنگ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں ہلانے کی عادت ہے تو ٹانگیں ہلانا چھوڑ دیں، آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں تیل لگانے سے بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے سے قبل لیمبو کا 1 قطرہ چکھ لینے سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ چقندر اور ناریل کو ملا کر کھانے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے گال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ کاجو کے 2 دانے روزانہ کھا لو، حافظہ اتنا تیز ہوگا 70 سال تک کوئی بات بھولے گی نہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں اگر کوئی دوست نہیں بننا چاہتا تو اچھی کتابیں پڑھا کرو، اس لیے اچھے دوستوں سے بہتر اچھی کتابیں ہوتی ہیں۔ سادگی یہ ہے اچھا کام کرو، آگے بڑھ جاؤ، یہ سوچے بغیر کوئی تمہارے اچھے کام کی تعریف کرے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے، جوانی میں حفظ، بلوغت میں جھگڑے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر بھی افسوس نہ کرے۔
اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین یاد دیتے ہیں۔ کم عمری میں گردوں کو تباہ کرنے والی چیزیں: نیند پوری نہ کرنا، زیادہ مٹھائیاں کھانا، پیشاب روک کر رکھنا، گوشت کا زیادہ استعمال۔ میں نے اپنی نانی جان سے ان کے صحت مند بالوں کا راز پوچھا تو انہوں نے بتایا، ہم ہمیشہ اپنے بالوں کو چاٹی کی لسی سے دھوتے تھے، شیمپو کا تو کبھی نام ہی نہ سنا تھا۔ اس کے علاوہ زیتون کا تیل بالوں پر مساج کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل کی لڑکیاں ہمارے بالوں کی مثالیں دیتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی یا زبان درازی کرتا ہے تو سورۃ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے، صبح نہار منہ 21 دن تک یہ عمل کرے۔ لوگ تو مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ مالٹے کے چھلکوں کو چہرے پر رگڑنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہونا، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ مٹی کے گڑے والا پانی پینے سے چہرہ اور ہونٹوں میں نکھار آ جاتا ہے۔ ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے لیمبو کا چھلکا چبایا کریں، دودھ کے ساتھ ہلدی مکس کر پینے سے آپ کو کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں بنا ہوا سالن کھایا کریں، 90 سال تک بدن میں طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ پالک میں بکری کی چربی ملا کر کھانے سے بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ صبح کے وقت سرسوں کا تیل چکھنے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ پیدل چلنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے دانت میں درد ہے، دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ لیں، دانت کا درد غائب ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے واش روم سے فارغ نہ ہونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بالوں میں لال مہندی لگانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا قطرہ آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو، چنبیلی کا تیل سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے گنج پن دور ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹینشن بھی دور ہوتی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہو، حاملہ بکری کو گھر میں لے آئیں، رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کو بری رنگ کی بھینس کا دودھ پلانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پہ مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ بازو کی کونیوں پر مالٹے کا چھلکا رگڑنے سے کونیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کیا جائے، بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گرمیوں میں دوپہر میں کچھ دیر آرام کریں، دماغ فریش ہو جائے گا۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو کیل مہاسوں پر شہد کا مساج کریں۔ نہانے کے فوری بعد تیل کی مالش کرنے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی تصویر کو دیکھنا اور حقیقت میں جسمانی درد کو کم کر سکتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ دماغی پریشانی ہو تو 12 منٹ تک اپنے بالوں میں کنگھی کریں، یہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لکڑی کی کنگھی زیادہ بہتر ہے، دوسروں کے استعمال شدہ کنگھی کرنے سے پرہیز کریں۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، نیند پرسکون آتی ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو، سانس روکو، اس سے دمہ کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ اگر منہ میں چھالے ہوں، آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لو۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیمو پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت و رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سیری پائے اور دماغ کا کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت بڑھاتا ہے۔ پھلوں میں آڑو، ناشپاتی، انار، امرود کا جوس اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھا لے، 40 سال والی عورت بھی 17 سال جیسی جوان چند دنوں میں نظر آنے لگے گی۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھ لینے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھانے سے بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، صدقہ کرتی رہا کرو۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے، تھوڑا سا نمک چاٹ لو، ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے جوڑیاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ یہ جگر اور یرقان کے مریضوں کے لیے بھی شافی علاج ہے۔ اگر قبض نہ چاہتی ہو، اسمگول کا چھلکا گرم دودھ کے ساتھ پی لیا کریں۔ اگر جسمانی کمزوری ہو، کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی رمضان میں سحری کے وقت۔ فجر کی نماز کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں، سبحان اللہ۔
بدن کی الرجی میں فوراً 1 گلاس نیم گرم پانی پی لو، الرجی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ پانی میں لیمبو نچوڑ کر نہانے سے بدن کی چربی اور وزن دونوں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کینو کھانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ میک اپ کا استعمال کرنے سے کینسر کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کھانے میں کبھی نمک زیادہ ڈال دیں، اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں۔ اس طرح کھانے میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کو کم کر دے گا۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ سانپ زلزلے کی پیشن گوئی کس طرح کرتا ہے؟ سانپ پسلیوں کی ہڈیوں کی تعداد کسی بھی ریڑھ دار جانور سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ زمین میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ گردے کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ڈال کر پی لو۔ اگر دودھ میں روغن بادام ڈال کر پیا جائے، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے، قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ اگر جگر کی گرمی ہو جائے، آملے کا مربع کھا لیا کرو۔ اگر طاقت کے اندر کمی محسوس ہو، مصری کی ڈلی چوس لو۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے پر اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔